الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو حکم دیے ہیں، ایک ذکر کا اور ایک شکر کا۔ فاذکرونی میرا ذکر کرو، واشکروا لی میرا شکر کرو۔ ذکر ذات کا ہوتا ہے اور شکر نعمت کا ہوتا ہے۔ ذکر منعم کا ہے، نعمت دینے والے کو یاد کرو۔ واشکروا لی اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اچھا، دونوں چیزیں ایسی ہیں، ذکر اور شکر، یہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو یاد کریں گے، بار بار یاد کریں گے تو اس کی محبت دل میں آئے گی۔ دنیا میں کسی چیز کا بار بار ذکر انسان کے سامنے ہوتا رہے تو انسان کا دل کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے، تو یار فلاں چیز بڑی اچھی ہے، پھر کہا جی فلاں چیز بڑی اچھی، جی فلاں چیز بڑی اچھی ہے، پھر کہتا ہے یار بڑی اچھی چیز ہے تو چلو یار ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ اور شکر سے جب انسان دیکھتا ہے کہ فلاں نے مجھے نعمتیں دی ہیں تو نعمت دینے والے سے اور احسان کرنے والے سے انسان کو فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ بعض محدثین نے بھی نقل کیا ہے کہ ہارون رشید کا ایک وزیر تھا۔ ہارون رشید ان کے گھر میں بھی کبھی کبھی جایا کرتے تھے، تو وہ جب بھی گھر میں جاتے تو ان کا ایک بیٹا تھا جو 8-10 سال کی عمر کا، تو وہ بادشاہ سے کہتا کہ جی یہ آپ سے محبت کرے، میں چاہتا ہوں یہ آپ سے محبت کرے۔ بادشاہ کہتا بہت اچھا، پھر جاتا کہ جی یہ آپ سے محبت کرے میں چاہتا ہوں۔ 3-4 بار ایسا ہوا تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ بھی میں تیری بات کا مطلب نہیں سمجھا، محبت کرے اچھی بات ہے کہ نہیں جی، محبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آپ اس پر احسان کریں، جب احسان کرے گا تو اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی، اس کو نوازے۔ یہ یعنی لکھا ہے، یعنی اسی کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ محسن ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، باقی تو درمیان میں واسطے ہیں۔ جب ہمارا جسم نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، اس وقت بھی اللہ محسن ہے، ہمیں پیدا کیا اور پالا ہماری روحوں کو۔ جب انسان مر جائے گا تو تب بھی وہ محسن ہے، کیونکہ اس وقت بھی انہی کے کھاتے میں وہی پالیں گے، آخرت کی نعمتیں وہ دیں گے، اس میں کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ بیچ میں کچھ زندگی ہوتی ہے جس میں عارضی جو سہارے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کا بھی شکریہ ادا کرنے حکم دیا، والدین کا شکریہ ادا کرو، کوئی تم پر احسان کرے اس کو جزاک اللہ کہو، اس کا شکریہ ادا کرو، اور میں لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر کوئی کسی آدمی کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، اس کا بھی حکم دیا۔ تو ذات الہی جو تمام نعمتیں، اس لیے کہتے ہیں والدین جو ہے سب زیادہ ان کا شکریہ ہے، لیکن وہ بھی کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، واسطہ ہے۔ آپ کو روٹی کھلاتے ہیں تو روٹی پیدا نہیں کرتے، آپ کو دودھ پلاتے ہیں تو دودھ پیدا نہیں کرتے، لیکن وہ چونکہ بڑا واسطہ ہے، اس وقت واسطہ ہے جب بچے کو ہوش بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بڑا ہو کر تو ہاتھ پاؤں مار لیتا ہے، لیکن وہ حضرت اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ اس وقت وہ احسان کرتے ہیں اس بچے پر، تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی وہ واسطہ ہے صرف، اس وجہ سے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو بہرحال تو اللہ نے ذکر و شکر کا جو حکم دیا ہے، یہ اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو۔ یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، بے شمار نعمتیں ہم پر، بے شمار۔ سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ مسلمان بنایا، کلمہ دیا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ورنہ انسان تو بہت دنیا میں پھرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا یہ جانور ہے، انسان تھوڑی ہے، یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ انسان تو وہ ہے جو اپنے محسن کو پہچانتا ہو، اس کا کلمہ پڑھتا ہو، اس کا گن گاتا ہو۔ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے آج ہم خدا سے دوری، تھوڑی سی مشکل آئی اور اتنی بڑی زبان نکال لیتے ہیں، بھائی اتنی بڑی، وہ اللہ نے یہ کر دیا، ایسی
مایوسی کی باتیں، حالانکہ اب تک کیا کچھ نہیں ہمیں دیتے رہے، لیکن فوراً شکری پر اترا۔ تو ذکر اور شکر جو فرمایا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اور پھر انعام کیا دے رہے ہیں؟ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی، تم یاد کرو گے عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، زبان سے ذکر کے ذریعے۔ اذکرکم بالعنایت، میں اپنی عنایات سے تمہیں یاد کروں گا، اپنی عنایات تم پر بڑھا دوں گا۔ واشکرونی، میرا شکر ادا کرو، تو شکر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لازیدنکم، نعمتیں بڑھا دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا۔ ولئن شکرتم لازیدنکم، نعمتیں زیادہ، جس نعمت پر شکر ادا کرو گے وہ نعمت تمہارے اضافہ کر دوں گا۔ کلمے پر شکر، کلمہ بڑھا دوں گا، استقامت دے دوں گا۔ دین پر شکر، دین میں استقامت۔ تلاوت پر شکر، نماز پر شکر، روٹی پر شکر، پینے پانی پر شکر، میں وہ بڑا لازیدنکم، یعنی اتنا وعدہ فرمایا لازیدن، ضرور بھی ضرور بڑھاؤں گا۔ دیکھو کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ نے وہ نعمت ختم کر دی، یعنی آپ نے روٹی کھا لی تو روٹی ختم ہو گئی، فرمایا تم شکر کرو میں بڑھا دوں گا اس کو۔ یہ ایک روٹی جس پر تم نے شکر کیا تمہارے لیے 10 روٹیاں لے کے آئے گی، ایسے کروں گا۔ اور اگر ذکر کرو گے براہ راست، فاذکرکم، میں خود براہ راست تمہیں یاد کروں۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تو اگر مجلس میں یاد کرے گا میں مجلس میں یاد کرتا ہوں، تو اکیلے میں یاد کرے گا میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ بتائیے آپ، اس لیے ذکر کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے براہ راست کسی شے کو، محبوب کو دیکھنا، اور شکر کی مثال ایسے ہے جیسے آئینے میں دیکھنا، آئینے میں دیکھنا، آئینے میں دیکھیں، انسان آئینے میں اپنے محبوب سے آنا ہے تو پیچھے محبوب کی اس میں شکل نظر آئے، یا آئینے میں دیکھنا ہے، کیونکہ نعمتوں میں پیچھے جو دینے والا کون ہے یہ دیکھو۔ آپ روٹی کھا رہے ہو، آپ نے لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا، بظاہر آپ روٹی کھائی، لیکن یہ ہاتھ میں طاقت کس نے دی، اور یہ روٹی کون لے کر آیا، اور یہ سالن کہاں کہاں سے آیا، آج تیرے منہ میں جا رہا ہے، کھلانے والی ذات کوئی اور ہے۔ اس سے انسان کو ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر کا، شکر کا۔ چھوٹی چھوٹی نعمت پر شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ دیکھو پانی ایسی نعمت ہے جو مفت مل جاتی، کہیں آج پانی پلاؤ تو فوراً دے دے گا نا، لیکن کیا حکم ملتا ہے؟ 2 طرح کے طریقے آتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر آخر میں 3 سانس میں کہو الحمدللہ، اور ایک روایت میں آتا ہر سانس پہ کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پانی کی نعمت جو بظاہر معمولی اور وافر سمجھی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک بسم اللہ 3 الحمدللہ ہے۔ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پر کتنا شکر ہوگا؟ مجھے بتاؤ ذرا، کتنا شکر ہوگا؟ کتنا شکر واجب ہے ہم پر؟ اللہ نے سواری دی، صحت دی، عزت دی، وغیرہ وغیرہ بے شمار نعمتیں۔ انسان اگر سوچے تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن نے کہا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہمیں تمہیں دی ہیں، لیکن نہ شکری ہے، وہ نہیں، ایک چیز نہ ملے، ہو جی نہیں، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں، ہاں جی میرے پاس موٹر سائیکل، ہاں جی میرے پاس موٹر سائیکل نہیں۔ ہم موٹر سائیکل نہیں، باقی تو ساری چیزیں ہیں نا، ایک موٹر سائیکل ہی تو نہیں ہے، ٹانگیں تو ہے نا تیرے پاس، ہے؟ مطلب وہ موٹر سائیکل بھی ہے جو 3 ٹانگوں والا جس پر لنگڑا بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ موٹر سائیکل مل جائے تمہیں، ہے؟ توبہ توبہ، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، عافیت دی ہے، لیکن نہ شکری کا بوال نہیں جاتا، ایک چھوٹی نہیں ملی بس وہ یہ نہیں وہ نہیں، چھوڑ، توبہ توبہ توبہ، صبر کرو، وہ بھی وقت میں مل جائے گی۔ اللہ اپنے وقت پر ہر شے دیتے ہیں، اگر وقت سے پہلے دے دیں تو تم ایسی ہے جیسے بچہ کا مجھے پستول لے دو، تو آپ بازار سے اصلی پستول لے کے دیتے ہو، نقلی لے کے دیتے ہو؟ تو اصلی پستول لے کے دے دو نا، بچے کو خواہش ہے تو کہا گا جی خود بھی مارے گا دوسروں کو بھی مارے گا، خود بھی مرے دوسرے کو مارے گا۔ یہاں تو تجسم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو جانتے ہیں، اس کو یہ نعمت اب دے دی، خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا، ابھی اس کو نعمت نہیں دینی، اس کو ٹائم پر دینی، ابھی یہ نعمت سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ یہ ہم سمجھ نہیں بابا ابھی ہو اللہ دے مجھے تو جی موٹر سائیکل نہیں ملا، وہ موٹر سائیکل مل جائے، جاتے ایکسیڈنٹ اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو پھر تم نے آ جائے گا کہ موٹر سائیکل کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے، اس نظام سے بندوں کو نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نکل بھی نہیں سکتا، کوشش بھی نہیں کرنی، کیونکہ کوشش کر کے ناشکرا بن جاتا ہے۔
اور اگر صبر کرے گا تو شکر گزار بندوں میں سے۔ اس لیے ذکر اور شکر دو چیز پہ انسان کو ہمیشہ اہتمام رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت کریں کہ اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اسم ذات لفظ اللہ کی فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ کو اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت وفضل بنا كما انت لبنك والمغفرة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها
اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ والا فرما. اللہ ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، ہمارے قلب کو اپنی ذات کے ساتھ چپکا، اپنا عشق نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، نیک لوگوں کا عشق نصیب فرما، قرآن کے عشق نصیب فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص میں نصیب فرما، اپنے قرب کی لذت میں نصیب فرما، ذکر و تلاوت کی لذت میں نصیب فرما. ہمارے حال پر تو رحم فرما. یا اللہ تقوی کی دولت میں نصیب فرما، ہر گناہ سے بچنے کی ہمت اور قوت اور طاقت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کے اعمال میں مشغول فرما، اپنی ناراضگی کے اعمال سے میں محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اسلام کا بول بالا فرما، اسلامی نظام کا بول بالا فرما. مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما. یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں ہر طرح کے امن و امان پیدا فرما، پوری قوم کو اپنے وطن سے محبت کرنے والا فرما، دین سے محبت کرنے والا فرما، اسلام سے محبت کرنے والا فرما. یا اللہ ہر شر و شرارت ہمارے ملک سے دور فرما، ہمارے شہروں سے دور فرما، ہر شر و شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوصی ادارے کی، خانقاہ کی، مسجد کی اور اس کی شاخوں کی ہر شر و شرارت سے حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، غیب کے خزانوں سے امداد فرما. خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما. خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما. اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما، بردار فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما. اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اجمعین.